بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان ذلک وکان ذالک طہارۃ طہارۃ للبئر للبئر والدلو والدلو ورشاء والرشاء وید المستقیم وید المستقیم وہ منے وہ منے اور اور کان منے کانا منے ہوگی ہوگی ذالک منے ذالک منے وہی وہی وہ میں نے اور کانا میں نے وہی کانا ذالک منے وہ ذالک طہارت منے پاکیزگی طہارت منے پاکیزگی لا منے کے لیے لام منے کے لیے بئر منے کنواں کنواں الدل منے ڈول ادل وہ میں نے ڈول رشا منے رسی رشا منے رسی وہ منے اور وہ منے ید منے ہاتھ یاد منے ہاتھ المستقیم منے کھینچنے والا المستقیم میں نے کھینچنے والا کھینچنے والا استقا یستقی استقان کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، ٹھیک ہے. اور ہوگی اور ہوگی وہی پاکیزگی وہی پاکیزگی کنویں کنویں اور ڈول اور ڈول اور رسی اور رسی اور کھینچنے والے ہاتھ کے لیے، ہاتھ ہاتھ کے لیے، ہاتھ کے لیے ٹھیک ہے. اور ہوگی اور ہوگی وہی پاکیزگی وہی پاکیزگی کنویں کنویں اور ڈول اور ڈول اور رسی اور اور رسی کھینچنے والے ہاتھ کے لیے. کھینچنے والے ہاتھ کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ بھائی ایک شخص نے پانی کے اندر سے 50 ڈول نکالا ہے یا ایک شخص نے 20 ڈول نکالا ہے یا ایک شخص نے 200 ڈول نکالے ہیں، یہ سب کب ممکن ہے؟ جب پانی نکالنا ناممکن ہو، پھر ہم ڈول نکالیں گے، ٹھیک ہے. تو آیا اس میں ہمیں چند چیزوں کی پانی کھینچنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑے گی. بالٹی کی ضرورت پڑے گی، ڈول جس سے کہتے ہیں، اور رسی کی ضرورت پڑے گی تاکہ باندھ کے کھینچا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے ساتھ کھینچیں گے تو کتنی چیزیں ہوں گی؟ دل، رشا، ید، اور وہ کنویں کی دیواریں ہوں گی، کنواں ہوگی. ظاہر بات ہے پانی نکالو گے تو پانی تو نیچے گرے گا، کچھ دیواروں سے بھی لگے گا. اب آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے جب 40 ڈول مکمل ہو جائیں گے ان چیزوں کو دھونے کے لیے الگ سے پانی لیا جائے گا یا یہ 40 کے ہندسے کے اندر پاک ہو جائیں گے خود بخود؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے یہ جو مقدار معین کی ہے، 40 کی یا 30 کی یا 50 کی یا 200 کی، یہ جو مقدار معین کی ہے اسی مقدار کے اندر کنواں بھی پاک ہو جائے گا، اسی کنواں بھی پاک ہو جائے گا، رسی بھی پاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ آ گئی نہیں میرے بھائی؟ اسی حدود کے اندر، اسی مقدار کے اندر خود بخود ڈول بھی پاک ہو جائے گا، کنویں کی دیواریں بھی پاک ہو جائیں گی، اور رسی بھی کیا ہو جائے گی؟ کھینچنے والا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا. اچھا، چوہا مر گیا ہے، بلی مر گئی ہے، بکری مر گئی ہے، پھولی پٹی نہیں ہے، تو پانی تو نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر نکالنا ناممکن ہو، بڑا جانور ہو تو 200 ڈول نکالیں گے، درمیانہ ہو تو 40 ڈول نکالیں گے، چھوٹا ہو چوہے کی طرح 20 ڈول نکالیں گے، ٹھیک ہے نا. تو کیا جو چیز مری ہے اس کو بھی نکالیں گے؟ چوہا مر گیا، چوہے کو بھی نکالیں گے؟ پہلے نکالو گے یا ڈول پانی کے کھینچنے کے بعد نکالو گے؟ ہے تو بعد میں نکال لو، ہے. کسی سے سلح کرنے کے لیے ضروری ہے، سلح سمجھتے ہو؟ آپس میں تھوڑا سا کسی کی لڑائی ہو جائے، تھوڑا اس طرح آپس میں کسی کی لڑائی ہو جائے تو اگر اس کے سلح کرائی جائے تو راضی نامہ کرایا جائے
تو پہلے ضروری ہے، جس طرح کنویں کے اندر سے کوئی چیز مر جائے تو پہلے اس کا نکالنا ضروری ہے، اس کے بعد اس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کھینچتے رہو اور پلیت چیز اندر کھڑی رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے، اگر ان کے آپس میں صلح کرانی ہے تو صلح کرانے کے لیے اپنے دل کے اندر سے کینہ، حسد، بغض نکالنا ضروری ہے تاکہ برکت پیدا ہو۔ آگے بات سمجھ، کیا پیدا ہو؟ اگر ایسا ہو کہ آپ لوگ صلح کر لو، راضی نامہ کر لو، اور دل میں کدورت ویسی ہو جیسے کتا کنویں میں مر جائے، بلی کنویں میں مر جائے، کدورت ویسے کھڑی ہو، تو صلح سے پہلے کدورت کا نکالنا ضروری ہے، صلح سے پہلے حسد کا نکالنا ضروری ہے، صلح سے پہلے بغض کا نکالنا ضروری ہے، ورنہ اس چوہے یا کتے یا بلے اور میں فرق نہیں رہے گا میرے میں، کیونکہ یہ دل اور سینہ بھی تو کنویں کی طرح ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ تو ہوگی وہی طہارت، تو ہوگی وہی طہارت، کنویں کنویں اور ڈول اور ڈول اور رسی اور رسی اور کھینچنے والے ہاتھ کے لیے۔ کھینچنے والے ہاتھ کے لیے۔ ختم ہو گیا مسئلہ۔ ولا تنجس البئر ولا تنجس البئر بالبعر بالبعر والروث والروث والخثاء والخساء الا ان يستكثر إلا أن يستغفر الناظر، الناظر، ٹھیک ہے، او اللہ أو ألا یخلو يخلو دلب دلب عن بعرة عن بعرة عن بعرة۔ عن بعرة۔ آگے عبارت کیا ہے؟ بس یہی تک ہے نا۔ جی اگر ولا يفسد الماء، یہی ہے نا، ولا يفسد الماء، ولا يفسد الماء۔ ولا تنجسو ولا تنجسو ناجسا ینجسو، ناجسا ينجس ولا تنجسو بمانے نہیں نجس ہوگا، لا تضربو صیغہ واحد مؤنث غائب فعل نفی معلوم، ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے نا تو اس کا آخر مجزوم ہوتا ہے، اس کے آخر میں جزم ہوتی ہے، اور یہ ولا تنجسو ہے، اس وجہ سے نفی معلوم ہے۔ نہیں اور نفی میں فرق ہوتا ہے، نہیں کا آخر مجزوم ہوتا ہے اور نفی کا آخر مجزوم نہیں ہوتا۔ مجزوم سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو؟ جزم ساکن، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضرب یہ نہیں ہے، اور لا تضربو یہ نفی ہے۔ تضرب جزم ہے آخر میں، اس کو مجزوم کہتے ہیں۔ آگے بات سمجھ۔ ولا تنجسو اور نہیں نجس ہوگا، البئر مانے کنواں، البئر من کنواں، بالبعر، بالبعر بعر کہتے ہیں مینگنی، کبھی دیکھے مینگنی؟ آپ نے دیکھے مینگنی؟ بعر، بعر بمانے تے مینگنے نہیں ٹھن گرے ہیں، بعر کہہ نہیں ٹھا، بکرے رکھے ہوئے نا، شہری لوگ ہیں نا۔ بعر مانے مینگنی، بعر، بعر مانے مینگنی، الروث الروث میں گوبر، گوبر، والخثاء والخساء لید، لید، جس کو سریکی میں لیڈ آتے ہیں، لیڈ، الروث گوبر، سریکی پھوسیاں، بعر مینگنیاں، سریکی ٹھینگنیاں، ٹھینگنے تو نہیں ٹھین مینگنے کے اللہ مانے مگر، الا من مگر، این یستکثر مانے یستکثر من زیادہ سمجھے، زیادہ سمجھے، ہو مانے ان کو، میں نے ان الناظر مانے دیکھنے والا، الناظر من دیکھ، او مانے یا، او من یا، ان مانے یہ کہ، من یہ، لا یخلو مانے نہ خالی آئے، لا یخلو، دلون مانے کوئی ڈول، دلبن من کوئی ڈول، ان مانے سے، ان من سے، بعرتن مانے مینگنی، بعرت من مینگنی، لا یفسد الماء، لا یفسد الماء، لا یفسد مانے نہیں فاسد کریں گی، لا یفسد من نہیں پلید کریں گی، نہیں پلید کریں نہیں نجس کریں گی، نہیں نجس کرے گی، الماء مانے پانی، الماء من پانی، ٹھیک ہے، اور نہیں نجس ہوتا نہیں نجس ہوتا کنواں کنواں مینگنیوں سے مینگنیوں سے
गोबर से गोबर से और लीद से ईद से हाँ हाँ ये के के ज्यादा समझे ज्यादा समझे उनको उनको देखने वाला देखने वाला या ये के या ये के ना खाली आए ना खाली कोई आए डोल कोई डोल मेंगनियों से मेघनियों से बात समझ आ गई या नहीं आई और नहीं नज्स होगा और नहीं नाच होगा कुआं कुआं मेंगनियों से मेघनियों से गोबर से गोबर से और लीद से लीद से हाँ हाँ ये के के ज्यादा समझे ज्यादा समझे उन मेंगनियों को उन मेंगनियों या को लीद को या लीद को या गोबर को या गोबर को देखने वाला देखने वाला या ये के या ये ना के खाली आए ना खाली कोई आए डोल कोई डोल मेंगनियों से मेघनियों तो से इस सूरत में पानी नजस नहीं होगा। इस सूरत में पानी नाच नहीं होगा। अब मसला ये है कि पानी के अंदर मेंगनियाँ चली गई हैं, लीद चले गए हैं या गोबर चली गई है। अब आपसे कोई पूछता है जी पानी पाक या पलीत, तो उसकी दो सूरतें हम बनाएंगे। कितनी सूरतें बनाएंगे? तो क्लास से बहुत सा बिछा दिया। दो सूरतें निकलेंगी। हम उससे पूछेंगे, जिसने हमसे मसला पूछा कि भाई पानी में मेंगनियाँ चली गई हैं तो पानी पलीत है या पाक है, तो हम उससे पूछेंगे, दो बातें पूछेंगे। हम उससे पूछेंगे भाई वो मेंगनी कम है या ज़्यादा? कम है। ये ज़्यादा। अगर वो कहे ज़्यादा है तो हम कहेंगे पानी पलीत। अगर वो कहे जी मेंगनियाँ तो कम है तो हम कहेंगे पानी पाक। एक तरीका बता देगा। इसमें शहजादी ये आपसे कोई मसला पूछता है कि मेंगनियाँ पानी में चली गई हैं, तो क्या मसला बताएंगे? अगर ज्यादा चली गई तो पलीत है, कम चली ठीक है। अच्छा, फिर ज़्यादा चली गई या कम कैसे पता चलेगा आपको? गिनोगी, शुमार करोगी, 1 2 3 4 5? नहीं, ये एक फितरत इंसानियत में ये चीज़ शामिल है। जैसे देखा ना, वो इतने सारे मेंगड़िया, बंदा देख के आगे ना बाबा ना, सादा दिल नहीं बनेगा, इतने सारे मेंगड़िया मन पे। जब देखने वाला ज़्यादा समझे तो नजस, अगर देखने वाला ज़्यादा ना समझे तो फिर पलीत। आगे समझ, इल्ला अन यस्तक्सिरहु नाज़िर, ठीक है। देखने वाला ज़्यादा समझे तो वो पानी नजस हो जाएगा, ना ही उसको पी सकते हैं, ना ही उससे वज़ू कर सकते हैं, ना ही उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। हाँ, अगर वो थोड़ी बातें हैं और देखने वाला भी उसे थोड़ा समझता है, 1 2 3 4 है तो गुजारा है, चल जाएगा, पानी पाक है, पलीत नहीं होगा। आगे बात समझ। और दूसरी सूरत यह है कि हम मेंगनियाँ बहुत सारी हैं या थोड़ी हैं या ज़्यादा, ये नहीं है, हम उससे डोल डालते हैं, जो डोल भी बाहर लेकर आते हैं हर डोल में 1 2 मेंगनियाँ आ जाती हैं। अगर हर डोल में 1 2 मेंगनियाँ आ जाए तो वो पानी पलीत है। अगर आपने 10 डोल भरे हैं और 1 डोल डाला है, वो खाली आया है, दूसरे में 2 आ गई हैं, फिर तीसरा खाली आ गया है, फिर चौथे में 4 आ गई हैं, फिर 5वां खाली आ गया है, तो कोई डोल खाली आ जाता है और किसी में मेंगनी आ जाती है। तो जब कोई डोल खाली आ जाए और कोई डोल मेंगनियों से आ जाए तो वो पानी नजस नहीं होगा, वो पानी पाक है। और हर डोल में मेंगनी आ जाना तो वो क्या होगा? नजस होगा, पलीत होगा। बस आला समझ आ गया है अच्छे तरीके से, ठीक है। हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है, लेकिन यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये तालाब खड़े होते हैं जो दारदार नहीं होते, छोटे तालाब होते हैं, गदीर अजीम नहीं होते, बड़ा हौज़ नहीं होता, उसमें मेंगनी अक्सर जानवर पानी पीने जाते हैं
تو کوئی گوبر کر دیتا ہے، کوئی مینگنیاں کر دیتا ہے، کوئی لید کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہمارا ننیال ہے، ننیال، ٹھیک ہے، تو وہاں کیونکہ بھینسے، گائے، یہ سب آج تو نہیں ہے لیکن پہلے ہوتی تھی یہ، تو ان لوگوں نے ایک حوض بنایا ہوا تھا۔ اب اس میں وہ پانی جمع کر لیتے تھے، پھر اس سے اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر داہ دردار نہیں ہے، اس میں بکریوں نے مینگنیاں کر دی ہیں یا بڑے جانوروں نے لید یا گوبر کر دی ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے، اگر ہمیں دیکھنے میں زیادہ نظر آتی ہیں تو پانی پلیت ہے، اگر دیکھنے میں ہمیں تھوڑی نظر آتی ہیں تو پانی پاک ہے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت، کوئی بھی ہم ڈول ڈالتے ہیں پانی لینے کے لیے، ہر ڈول میں کوئی نہ کوئی مینگنی اگر آ جائے تو پانی نجس ہے۔ اگر ایک ڈول خالی ہو اور ایک میں مینگنی آ جائے، بعض خالی آ جائے اور بعض میں مینگنی آ جائے، تو وہ پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا، پلیت ہوگا۔ اتنا کافی، آگے چلے؟ چلے کوئی ڈول خالی دے، کوئی ٹھنڈا پاک نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی ڈول خالی آ جائے اور کسی میں مینگنی آ جائے، مثلا 30 ڈول بھرنے تھے یا 10 ڈول بھرنے، جتنا آپ کو ضرورت تھا، ضرورت تھا جتنے ضرورت ہوتا ہے پانی اسے اتنا ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ڈول بھرا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کسی ڈول کو کھینچا تو اس میں 10 مینگنیاں تھیں، اب تیسرا خالی آ گیا ہے۔ اب اگر کوئی خالی آ جائے، کوئی کیا نام ہے، کسی میں مینگنی آ جائے، تو وہ پانی پاک ہوگا۔ اگر ہر ڈول میں مینگنی آ جائے تو وہ پانی پاک نہیں ہوگا، وہ پانی پلیت ہوگا۔ یہ بہت اہم مسئلے ہیں، بہت اہم مسئلے ہیں، وقت کی ضرورت ہے، اس لیے ان مسئلوں کو